کام کریں, آپ کو ریسرچرز ہیں ان کو کہیں یہ کام دیں, اور ہمارے آنریبل ممبرز کا شیئر کریں. تو آپ کا جو وہ ریٹ تھا ٹیررسٹ اٹیکس کا, وہ بالکل نیگلیجیبل رہ گیا اس سارے آپریشن سے. پاکستان کی قوم نے اپنا بہت بڑی اس میں انویسٹمنٹ کی. واٹ وینٹ رانگ, وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم آئندہ نہ غلطی کریں. میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں ڈال رہا. جو ہمارا یہ کرائم ریٹ ہے 2021 میں, آپ کے ہمسایہ ملک میں طالبان کی حکومت آ گئی, انٹرم افغان گورنمنٹ جس کا نام ہے, یہ طالبان رجیم گورنمنٹ کہہ لیں, اور 4 سال کوئی باہمی کوئی سیریس قسم کا ٹریڈ اکانومی کا کوئی تعلق نہیں تھا دونوں ملکوں میں. مجھے ذمہ داری ملی پچھلے سال وزیر خارجہ کی بھی, تو میں نے یہ انیشیٹو لیا 19 اپریل کو, اور میں افغانستان گیا. میں نے ان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی, میں نے ان کے ڈپٹی وزیر اعظم سے ملاقات کی, میں نے ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. تمام سبجیکٹس, ٹریڈ, اکانومی, پولیٹیکل, ریفیوجیز, ہر چیز کی. ہماری آس جو تھی وہ کیا تھی, پاکستان کی طرف سے میں نے ان سے ایک چیز مانگی کہ آپ اپنے سوئل کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. صرف ایک ون آسک. اور بہت اچھی میٹنگز ہوئیں, بہت ریسیپٹیو, بہت گرم جوشی. اور پھر میں نے وہاں کام نہیں ختم کیا. مجھے پتا ہے کہ ہمارا سسٹم, میں تو وہاں فیصلے کر کے آ جاؤں گا, ایگری کر کے آ جاؤں گا, ہمارا سسٹم ڈیلیور ہی نہیں ہونے دیتا. میں نے وہاں ان کے سرزمین سے متقی صاحب جو وزیر خارجہ ساتھ کھڑے ہو کے میں نے پریس کانفرنس کی, اور میں نے وہ پوری لسٹ پڑھی کہ ٹریڈ میں ہم نے یہ ان سے وعدے کیے ہیں, یہ ان سے طے کیا ہے, دوسرے پولیٹیکل یہ کیا ہے, ریفیوجیز کے حوالے سے ہر چیز وہاں جو کہ افغانستان پاکستان میں بیک وقت دیکھی گئی. اور میں نے پھر واپس آ کے ان تمام چیزوں پہ 2 مہینے میں عمل درآمد کروایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال سے پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشل ہے. وہ پاکستان اگر سینٹرل ایشین کنٹری سے کسی بھی کنٹری کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے ریلوے کے ذریعے, تو وہاں پورا نیٹ ورک ہے ان کا آپس میں, ان کا چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, ہر جگہ پہ نیٹ ورک ہے. یو آر کنیکٹڈ ایوری ویئر. تو اب 2 سال سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, جب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھی تھی, اس وقت ایز فائنانس منسٹر میں نے ریلوے منسٹری کے ساتھ مل کے ایک پورا پلان کیا کہ اگر ازبکستان کی طرف ریلوے ہے, پاکستان کی طرف ریلوے ہے, اگر یہ افغانستان ٹرانس افغان ریلوے, اس میں ہم خراچی کے ذریعے اگر یہ ہم کام کر لیں تو 624 کلومیٹر کی ریلوے لائن اگر بن جائے, تو یہ ہم پوری دنیا سے پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, پاکستان کے جو تاجر ہیں, ان سب کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اس 19 اپریل کی گڈ ول کی وجہ سے, اور جو ڈیلیور کیا آگے, جب میں جولائی میں 17 جولائی تھا غالباً, ازبکستان کے فارن منسٹر, میں اور متقی صاحب میٹنگ وہاں طے ہوئی, اور یہ فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے. یہ فریم ورک ایگریمنٹ اب ریلوے کا سائن ہو چکا ہے. ہماری فیڈ بیک یہ تھی کہ بہت کوشش ہو رہی تھی کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو کہیں اور لے کے جایا جائے. ہرات کے ذریعے, کراچی کے ذریعے نہ لایا جائے پشاور, ہرات کے ذریعے کہیں اور, ہرات کے ذریعے اور لے جایا جائے. سر ہر ملک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, اپنے ان کے ایجنڈا ہے, لیکن ہم نے وہ سائن کر لیا ہوا ہے اور وہ پروسیس میں ہے. تیسری, چائنا کے ساتھ دیکھیں, یہ ہماری گڈ ول ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے, مسلمان ملک ہے, ہم اپنے ہمسایہ کو تو نہ وہ چینج کیسے ہم کر سکتے ہیں, ہمارا ویسے بھی اسلامی فرض ہے. تو میں نے اس اسپرٹ کے تحت اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو کنونس کیا, وزیر اعظم کو, اپنی حکومت کو, سٹیک ہولڈرز کو, کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. ہم نے کیا. لیکن بدقسمتی ہے وہ جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں, بدقسمتی ہے کہ یہ گریجولی جب سے یہ حکومت آئی ہے آئی اے جی, یہ ہر ہفتہ اگر آپ پچھلے ہفتے سے کمپیئر کریں گے یا ہر مہینہ پچھلے مہینے سے کمپیئر کریں گے, تو نمبر آف انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں اور جو شہادتیں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اب میرے جیسا بندہ بھی اب سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ کرنے کے باوجود اگر ہمارے شہداء اور سیولین کی ہم نے شہیدوں کی میتیں اٹھانی اور جا کے جنازے پڑھنے ہیں, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی غلطی کیا ہے, ہمیں وہ سب سے پہلے دیکھنی چاہیے. غلطی یہ ہے کہ 2021 کی حکومت جب آئی
تو اس کو ہم نے اتنا زیادہ ایز پاکستان، میں کسی کو بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا عادت کے مطابق، پاکستان نے اتنا زیادہ آؤٹ ریچ کر دیا کہ وہاں جا کے ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ہیئر فار اے کپ آف ٹی. اللہ سب کی مشکلات آسان کریں، لیکن وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا. اس کپ آف ٹی نے پورے بارڈرز کو دوبارہ کھولا. یہاں سے جو بھاگے ہوئے 35-40 ہزار طالبان تھے وہ واپس آئے، اور اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ ہارڈنڈ کرمنل جنہوں نے سوات میں پاکستان کے جھنڈے چلائے تھے، جو کہ کئی 100 لوگوں کو پاکستان میں شہید کر چکے تھے، ان کو واپس ریلیز کیا. یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی. میں ایم ناٹ اگینسٹ اینی پرسن اینی گورنمنٹ، بٹ اٹ از فیکٹ. آپ فیکٹ فائنڈنگ کریں، آپ کو پتہ چلے. تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ کریں. کوئی بھی ہو، ہماری حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو، یہ اللہ کی دین ہے. کسی کو کب حکومت ملنی ہے، کتنی دیر ملنی ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ چاہے جس کو حکومت دے دے، اللہ چاہے جس وقت جس سے لے لے. لیکن ایسی غلطیاں شوڈ بی اے لیسن فار اس، کہ ہم نے آئندہ کم وقت میں گڈ ول کے طور پہ یا اپنے ایک فلو میں یا ایک موڈ میں ایسی چیزیں جو غلطیاں نا وہ قوم بھگتتی ہے. جناب چیئرمین مولانا صاحب، یہ آپ نے کہا نا کیوں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وی آر بیک ٹو 2012 اسکیل. اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اور ہر ہفتے ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں ڈائلاگ ہو رہے ہیں. ایک دوحہ میں ڈائلاگ ہوا، ڈیفنس منسٹر نے لیڈ کیا. ایک لمبے راؤنڈ ہوئے اپنے اس میں ترکی میں، اور ابھی 6 کو پھر ہونے جا رہے ہیں. مجھے متقی صاحب کی کل 6 کالز آئیں. میں ان کو کہا کہ آپ کو صرف ایک بات ہم نے مانگی تھی، اور یہ تھی کہ آپ کی سرزمین سے نہ ہمارے ملک کے اندر نہ وہاں سے کسی قسم کی ٹیررس ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے مجھے بھی اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرے جیسے جو سپورٹر ہے ایک اسلامی ملک کا، ایک ہمسایہ ملک کا، ایک اسلام کے تحت، قرآن حکیم کے تحت جو مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اس کام نے مجھے بھی اس وقت لا کے ساکت کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جناب چیئرمین، یہ ہماری کمیٹیاں، یہ آپ کے پاس جو یہ لوگ ہیں، یہ بہترین آپ کا گروپ ہے. ایک بہترین ہاؤس میں تمام صوبوں سے بیٹھے ہیں، اور ان کے کوئی لاء میں ایکسپرٹ ہے، کوئی ایگریکلچر میں ہے، کوئی ان سبجیکٹس میں ہے، کوئی اسلامیات میں ہے. ان سے فائدہ اٹھائیں، ملک کے لیے سوچیں کہ ہم کس طرح اس لعنت کو، اس ناسور کو ختم کریں، مل کے ختم کریں. انہوں نے مدارس کی بات کی. میں بہت پروموٹر ہوں. میں اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے 38,000 مدارس تھے حضرت اس ملک میں. اللہ کے فضل سے آپ کو مبارک ہو، اب 1.5 لاکھ مدارس ہو چکے ہیں. میں اپنا بہت عالم نہیں ہوں، لیکن میں ان چیزوں کا اپنی علم کے لیے میں اکٹھا کرتا رہتا ہوں ڈیٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے اس ہاؤس کو، بلکہ حکومت کو تجاویز دینی چاہیے کہ اس ناسور کو ہم نے دوبارہ کیسے ختم کرنا ہے. تو حکومت نے ایک کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے. ٹی ٹی پی وہاں ہے، جس کو اپنا آپ کا فتنہ الخوارج کے نام سے، بی ایل اے وہاں ہے، فتنہ ہندوستان. اب یہ ساری چیزیں ملٹیپل ٹائم ایویڈنس بھی دیے جا چکے ہیں، اور میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ یہ معاملات حل ہوں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو افغانستان، جو ایران، جو تمام جتنے ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ پازیٹیولی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے پاکستان کے بہا پہ جو مجھے قلمدان دیا گیا. لیکن جب آئے گا پاکستانی، اور جب وہ اٹھائیں گے اپنے جنازے اپنے جوانوں کے اور اپنے آفیسرز کے اور اپنے سیولین کے، تو پھر جو ہے نا جی بہت دل دکھتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز 6 تاریخ کو آگے جائے گی. اور میں اگر کوئی اور چیز ہوگی تو میں حاضر ہوں جی جواب دینے کے لیے. بہت شکریہ.